منکرین حدیث کے لیے پھانسی کا پھندا، منکرین حدیث کے لیے ایک لاجواب کتاب، ان کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کو گرانے کے لیے، یہ ایسی نایاب اور ایسی علمی کتاب ہے کہ آپ ان کا بہترین رد کر سکتے ہیں۔ تو دفاع صحیح البخاری میں، دفاع صحیح البخاری کورس میں ہم آپ کے سامنے آج ایک ایسی کتاب لانا چاہتے ہیں، اور میں یہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو قرآن کو نہیں مانتا، جو حدیث کو نہیں مانتا، اصل میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کہ آپ کے سامنے اس کا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہو تو آپ دنیا کا کوئی بھی منکر حدیث جو کہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ صرف قرآن ہی حجت ہے، صرف قرآن مجید کو لیا جائے گا، حدیث کو نہیں مانا جائے گا، جس طرح کہ ایک حدیث میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو کہ اپنے، ایک ایسا بندہ بھی آئے گا جو کہ اپنے بستر پر بیٹھ کے کہے گا کہ صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو حدیث سے دور کرتے ہیں۔ میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو اصل میں حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں 300 کتاب میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب۔ یہ کتاب لکھنے والے ہیں الشیخ علامہ محمد الامین بن محمد المختار الشنقیطی۔ انہوں نے یہ ایسی لاجواب کتاب لکھی ہے قرآن کے اوپر۔ قرآن کی وہ 300 آیات نکالی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ کیوں؟ اس کتاب کو میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، منکرین حدیث صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتب میں ایک حدیث کو سامنے رکھ کے یا ظاہری طور پر جو احادیث ایک دوسرے کے متعارض نظر آتی ہیں، وہ لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یہ حدیث دوسری حدیث کے ظاہری طور پر متعارض آ رہی ہے، لہذا اس لیے یہ دو طرح کی وحی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ایسی وہ کتاب، ایسی وہ احادیث جو ظاہری طور پر ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہیں، ان کا اصول حدیث میں ایک حل ہے، ان کی آپس میں تطبیق دی جائے گی۔ اگر یہ نہیں تو ان کا ناسخ منسوخ بھی دیکھا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا، راجع مرجوع، یہ ساری صورتیں ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کوئی صورت نہیں ہے۔ ایسی احادیث ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہمیں ایک دوسرے کے متعارض نظر آتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، اور دوسری حدیث جس میں امام کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے تو اس پہ غسل واجب ہے۔ تو یہاں منکرین حدیث جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر پانی خارج ہو تو پھر یعنی کہ غسل ہے، الماء من الماء کا معنی بیان کرتے ہیں، اور دوسری حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ بندہ اپنی عورت کے ساتھ براہنہ ٹچ ہو جائے تو اس پہ غسل واجب ہے۔ تو لہذا یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے متعارض ہوئیں، حالانکہ یہ دونوں حدیثیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں اس کا جواب دینے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن یہ بات ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ اس کا بھی ایک جواب ہے۔ الماء من الماء کا تعلق رات کے سونے سے ہے۔ اگر بندہ نے خواب میں احتلام دیکھا ہے، یعنی کہ خواب میں اس طرح کی کیفیت دیکھی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستر ہو رہا ہے، تو الماء من الماء کا مطلب ہے صبح دیکھے اگر کپڑوں میں تری ہے یا کپڑوں میں کچھ تری نظر آ رہی ہے تو وہ غسل کرے گا، اور نہیں نظر آ رہی تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے۔ تو جو عورت کی 4 شاخوں والی حدیث ہے اس میں یہ ضروری ہے ہی نہیں کہ اگر انزال ہو تو تب غسل واجب ہے، اس کا ایک علیحدہ تعلق ہے۔ تو اس لیے اگر یہ بات ہے، میں منکرین حدیث کے اوپر ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات ہے نا حدیث کو نہیں مانتے ہو، اصل میں جو قرآن حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، یہ کتاب جو تعاقب کرنا چاہتا ہے، جو طالب علم، جو شیخ، جو مفتی ایسے منکرین حدیث کا تعاقب کرنا چاہتا ہے کہ جو ایسے اعتراضات کرتے ہیں، یہ کتاب ان کے سامنے رکھو،
اور اس کو کہو علامہ شنقیطی نے اس کتاب میں دفع ایہام الاضطرابی عن آیات الکتابی 300 آیات ایسی نکالی ہیں، علامہ شنقیطی نے ایسی 300 آیات نکالی ہیں جو ظاہری ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ پھر ہم منکرین حدیث سے کہیں گے قیاس کو وہ نہیں مانتے، حدیث کو وہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم آپ ان کے سامنے یہ 300 آیات رکھو، ان کو کہو حدیث کو آپ مانتے نہیں، یہ ظاہری ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ تیسری کوئی ایت ان کے تعارض کو حل کرنے کے لیے نہ تو اپنی عقل سے بات کرنی ہے، نہ قیاس سے بات کرنی ہے، اور نہ آپ نے کوئی حدیث پڑھنی ہے۔ ان کے اعتراض یعنی کہ جو تعارض ہے آپس میں ظاہری تعارض ہے، حالانکہ تعارض نہیں ہے، ظاہری تعارض جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے قرآن کی کوئی تیسری ایت پڑھیں تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ 300 آیات پھانسی کا پھندا ہوں گی۔ وہ ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بلا شبہ آپ جسے چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اور دوسری آیت میں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آیت میں قرآن کی ایک آیت میں ہے جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ایک میں آ گیا کہ آپ بلا شبہ ضرور لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب دونوں آیات جو ہیں یہ آپس میں منکرین حدیث ہے، نہ عقل، نہ قیاس، نہ حدیث، ان تینوں چیزوں کو تو آپ مانتے نہیں ہو، آپ صرف اور صرف کہتے ہو قرآن۔ کوئی تیسری آیت پڑھو جو اس مسئلے کو حل کرے۔ 300 ایسی آیات ہیں جو کہ ظاہری ایک دوسرے کے متعارض ہیں، تو لہذا کیا ہم ان آیات کو رد کر دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس لیے جب جس طرح حدیث کی مطابقت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی آیات کی بھی مطابقت ہے جو کہ حدیث کی صورت میں ہے، تفسیر کی صورت میں ہے، قیاس کی صورت میں ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ کتاب ہوگی، ان کے سامنے یہ کتاب رکھو، بھائی جو آپ کا اعتراض ہے ہم آپ کے سامنے یہ قرآن پیش کر رہے ہیں، وہ صورت تو پھر قرآن میں بھی ہے، جو اگر ان اصولوں کے مطابق حدیث کو نہیں مانو گے تو پھر قرآن کو کیسے مانو گے؟ تو لہذا جیسے بعض حدیثوں پہ ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو جی امام بخاری نے ایک حدیث کو ایک جگہ پہ 2 لائنوں میں بیان کیا ہے، ایک جگہ پہ پورا صفحہ لگا دیا ہے۔ جیسے رفع الیدین کا مسئلہ دیکھ لو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین کی حدیثیں، کبھی 2 مقام کا رفع الیدین، کبھی 3 کا اور کبھی 4، کہتے ہیں یہ تعارض ہے، یہ تعارض ہے، یہ ہمارے وہ منکرین حدیث جو رفع الیدین کو نہیں مانتے، پھر وہ اپنا حدیث کو انکار کرنے کا یہ دیکھو جی ایک راوی ایک جگہ پہ 2 مقام کا رفع الیدین بیان کر رہا ہے، ایک جگہ پہ 3 کا بیان کر رہا ہے، ایک جگہ پہ بخاری میں 4 کا بھی بیان کر رہا ہے، لہذا یہ تعارض ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اگر یہی اصول اپناتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہیں تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں صرف اشارہ ہے، اور کہیں جو ہے صرف اشارہ نہیں ہے، اس کو مختصر بیان کیا ہے مختلف انداز میں اللہ نے، تو کیا نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نہیں مانیں گے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی، حدیث کی سمجھ اور اس کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے نوجوانوں کو دن رات کوشش کر کے ان کو حدیث سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے اور اس پر اعتماد کرنے، یقین کرنے، ایمان لانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔